نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، ابھی کل ہم سے ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ رخصت ہوا ہے اور آج ہم یہاں عید کی خوشیاں منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ماہ رمضان کو جن لوگوں نے غنیمت جانا، جن لوگوں نے ماہ رمضان کی قدر کی اور جن لوگوں نے ماہ رمضان میں خوب عبادتیں کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرانے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کی، بڑے کامیاب ہیں وہ لوگ. اور بڑے ناکام اور بڑے بے بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی، عبادتوں انہوں نے نہیں کی، اللہ رب العالمین کو انہوں نے خوش کیا، نہ اپنے گناہوں کو انہوں نے معاف کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے ماہ رمضان کی قدر کی اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کی اور خوب عبادتیں کی، اللہ رب العالمین ان کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور رمضان کے بعد بھی انہیں نیک بنائے رکھے. اور جن لوگوں نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی، ماہ رمضان کو غنیمت نہیں جانا، اللہ رب العالمین اب تو انہیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین. اور اس موقع پر میں آپ تمام کو عید کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، تمام عالم اسلام کو عید کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ ہم نے ماہ رمضان میں جو جو عبادتیں کی ہیں اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہم آمین. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو بنایا تو ان کے درمیان رشتہ داری پیدا کی. ماں باپ اور بچوں کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، بہن بہن کا رشتہ، ماموں خالہ کا رشتہ، پھوپھی اور چچا کا رشتہ، اس طرح اللہ رب العالمین نے انسانوں کے درمیان رشتے بنائے ہیں. اس رشتے کو ہم خونی رشتہ کہتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس خونی رشتے کے علاوہ ایک اور رشتہ عطا کیا ہے. وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ ایمان کا رشتہ ہے، وہ ایمانی رشتہ ہے، وہ ایمانی اخوت ہے، وہ ایمانی بھائی چارگی ہے. یہاں پر جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا میں جتنے مسلمان ہیں تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں. جتنے ایمان والے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، ہم تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دو رشتے عطا کیے ہیں، ایک خونی رشتہ اور ایک ایمانی رشتہ. اور دین اسلام ان دونوں رشتوں کو نبھانے کی تعلیم دیتا ہے، ان دونوں کی حقوق ادا کرنے کی تعلیم ہمیں دیتا ہے، ان دونوں رشتوں کو نبھا کر چلنے کا حکم ہمیں دیتا ہے. اور خونی رشتے کو ابھارنے پر، خونی رشتہ جوڑنے پر کیسے ہمیں ابھارا گیا، کیسے ہمیں تعلیم دی گئی. پیارے نبی فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسى له فی اثره فلیصل رحمه. اگر کوئی بندہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی روٹی میں برکت ہو، اس کا بزنس ترقی کرے، وہ خوب کمائے اور لمبی عمر زندگی گزارے،
لمبی عمر جیے، لمبی عمر تک وہ باقی رہے، تو پیارے نبی فرماتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمَا، رشتہ داروں کو جوڑنے والے بنو، رشتہ داری کو جوڑ کر بننے والے چلو۔ اور سبحان اللہ، دین اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ دیکھیں تو صحیح، اگر آپ کے رشتہ دار کافر ہیں، آپ کے رشتہ دار مسلمان نہیں ہیں، تب بھی دین اسلام ان کے ساتھ رشتہ داری کرنے کا حکم دیتا ہے، تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، تب بھی ان کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ حضرت اسماء پیارے نبی کی خدمت میں آتی ہے رضی اللہ عنہا، اور سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میری ماں آئی ہے، اے اللہ کے رسول میری ماں کافرہ ہے، میں مومنہ ہوں، کیا میں میری کافرہ ماں کی خدمت کر سکتی ہوں؟ کیا میں اپنی کافرہ ماں کی خدمت کر سکتی ہوں؟ پیارے نبی نے فرمایا اے اسماء جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ دین اسلام کافروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی تعلیم دیتا ہے، کافر رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اور پیارے نبی کیسے رشتہ داری جوڑتے ہیں دیکھیں تو صحیح، پیارے نبی مدینے میں مکے میں ستائے گئے، صحابہ کرام مدینہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، مدینہ آنے کے بعد کفار مکہ کی شرارتیں رکی نہیں، کفار مکہ برابر شرارتیں کرتے رہے، صحابہ کرام کو پیارے نبی کو تکلیفیں دیتے رہے، پیارے نبی مجبور ہو گئے، اور پیارے نبی نے کفار مکہ پر بددعا کی، اللہم اعنی علیہم بالصبر کصبر یوسف، اے اللہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کا جو قحط تو نے نازل کیا تھا، کفار مکہ پر ویسا قحط نازل کرے اللہ۔ پیارے نبی نے بددعا کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار مکہ کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملتی، وہ پتی چبانے پر مجبور ہو گئے، چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور پیارے کفار مکہ پریشان ہو کر ابو سفیان کو پیارے نبی کی خدمت میں بھیجتے ہیں۔ ابو سفیان پیارے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دینے کے بعد اس رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس خاص سالی کو دور کر دے، ہمارے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں بچی ہے، پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ دیکھیں تو صحیح سبحان اللہ، اتنے سال مکے میں صحابہ کرام کو ستایا گیا، مارا گیا، مال لوٹا گیا، اور مدینہ آنے کے بعد بھی وہ لوگ خاموش نہ رہے، ستاتے رہے، تکلیف دیتے رہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے واسطے کی وجہ سے اور اس رشتہ داری کی وجہ سے جو پیارے نبی اور کفار مکہ کے درمیان ہے، اس رشتہ داری کی وجہ سے فوراً پیارے نبی پھر سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے اللہ مکے کی سرزمین سے اس خاص سالی کو دور کر دے، مکے کی زمین سے اس خاص سالی کو دور کر دے۔ سبحان اللہ، دیکھیے تو صحیح، وہ کفار جنہوں نے پیارے نبی کا جینا دھوبر کر رکھا تھا، صحابہ کرام کو جینے کے لیے سکون سے چھوڑ نہیں رہے تھے، ان کفار کے لیے بھی پیارے نبی دعا کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی کے وہ رشتہ دار ہیں، تو رشتہ داری جوڑنی چاہیے، اور رشتہ داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کی غلطیاں معاف کر کے آگے بڑھیے۔ کیسے رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے؟ حضرت ابو بکر کو دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تو ان میں جو صادق الایمان صحابہ تھے ان میں سے ایک مصطح بن اساسہ تھے، یہ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے، حضرت ابو بکر انہیں کھلایا کرتے تھے، ان کے اخراجات برداشت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت مصطح بن اساسہ منافقین کے پروپیگنڈوں کا شکار ہو گئے، اور حضرت عائشہ کی شان میں، حضرت عائشہ کی عزت میں 2 جملے انہوں نے بول دی۔ حضرت ابو بکر کو پتا چلا تو ابو بکر نے کہا میرا کھاتی اور میری بیٹی کے خلاف الزام لگاتے ہو، آج کے بعد 1 روپیہ میں تم پر خرچ نہیں کروں گا۔ فوراً اللہ رب العالمین آسمان سے آیتیں نازل کرتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو فضل والے ہیں ایسی قسمیں نہیں کھانا چاہیے، رشتہ داروں کو معاف کرو۔ فوراً حضرت ابو بکر قسم کو توڑتے ہیں اور پھر حضرت مصطح پر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے تو صحیح، بیٹی کیا ہوتی، بیٹی کی عزت کیا ہوتی باپ جانتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر معاف کر دیتے ہیں، پھر سے ان کا خرچ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہوا خونی رشتہ، اور دینی رشتہ کیسا؟ پیارے نبی نے مثال کے ذریعے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مسلمانوں کا آپسی رشتہ کیسا ہے، مسلمانوں کا آپسی ریلیشن شپ کیسا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں ایک دیوار کی مانند ہے، اس دیوار کو دیکھو، یہ دیوار کئی اینٹوں سے مل کر بنی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی مثال ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی، مسلمانوں کا معاشرہ
یہ کئی اینٹوں سے مل کر بنا. اینٹوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہر مسلمان اپنی جگہ اینٹ ہے. اگر اس دیوار میں سے اینٹ نکال دی جائے یہ دیوار کمزور ہو جائے گی, یہ دیوار ٹھہر نہیں پائے گی. اس دیوار میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دے رہی ہے, ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سنبھال رہی ہے. اسی طرح مسلمانوں کو ہونا چاہیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سہارا بنے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طاقت بنے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی قوت بنے. جس طرح ایک دیوار میں سے اینٹ ہٹا دی جائے تو یہ دیوار کمزور ہو جاتی ہے, اسی طرح مسلمانوں کو احساس ہونا چاہیے کہ اگر معاشرے میں, مسلم سوسائٹی میں کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کو تمام کو محسوس کرنا چاہیے. اور اس سے آگے بڑھ کر پیارے نبی کیا مثال دیتے ہیں؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو. سبحان اللہ, پیارے نبی کیسی مثال دیتے ہیں؟ دل کے کانوں سے سنیے اور جاتے ہوئے اس بات کو یہاں سے لے کر جائیے. پیارے نبی کہتے ہیں مسلمانوں کی آپسی رشتے کی مثال کیسی ہے, مسلمانوں کے آپسی تعلقات کیسے ہونے چاہیے, مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. پیارے نبی کہتے ہیں ایک جسم کے مانند, ایک باڈی کے مانند مسلمان جہاں کہیں کے ہوں, وہ افریقہ میں رہنے والے ہوں یا ایشیا میں رہنے والے ہوں یا یورپ میں رہنے والے ہوں یا کہیں اور رہنے والے ہوں, چاہے گورے مسلمان ہو کالے مسلمان ہو, جہاں کہیں دنیا میں رہنے والے مسلمان ایک باڈی کے مانند نہیں. اب باڈی میں جتنے پارٹس ہیں مسلمان ایک ایک فرد اپنی جگہ باڈی کا ایک پارٹ ہے. اگر باڈی کا ایک پارٹ بھی اگر کمزور ہو جائے, ایک عضو کا اگر تکلیف ہو جائے, ایک پارٹ اگر بیمار ہو جائے تو پوری باڈی اس پین کو محسوس کرتی ہے, اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے, اس درد کو محسوس کرتی ہے. اسی طرح مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو تمام مسلمانوں کو درد ہونا چاہیے. اگر کسی ایک مسلمان کی پیر میں کانٹا چبھتا ہو تو اس کا درد تمام مسلمانوں کو ہونا چاہیے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے بنتی نہیں, ماموں کو بھانجے سے بنتی نہیں, چاچا کو بھتیجے سے بنتی نہیں, بہن بہن کو سے بنتی نہیں. جہاں بھائی آتا دوسرا بھائی وہاں پر نہیں آتا. ایک راستے سے بھانجا گزر رہا ہو, دوسرے راستے سے ماما آ رہا ہو, ماما راستہ بدل لیتا ہے. ایک مجلس میں بھتیجا بیٹھا ہوا ہو, چاچا اس مجلس میں آنا پسند نہیں کرتا. ایک رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار کی چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. آج ہمارے خاندان آگ میں جل رہے ہیں, نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہیں, اور اس سے آگے بڑھ کر ایمانی جو رشتہ ہے اس کو کتنا نبھا رہے ہیں, اس کو کتنا ادا کر رہے ہیں. دیکھیں تو صحیح, اپنی جگہ مسالک کا اختلاف الگ ہے, مذاہب کا اختلاف الگ ہے, کوئی حنفی ہوگا, کوئی شافعی ہوگا, کوئی مالکی ہوگا, لیکن ہے تو تمام کے تمام مسلمان. آخر کیوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گریبان پکڑا ہوا ہے؟ کیوں مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ آج اگر کسی مسلمان کو ڈر ہے تو کسی اور کا نہیں, خود مسلمان کا ڈر ہے. ایک بھائی کو اگر کسی کا خوف ہے تو کسی دشمن کا خوف نہیں, اپنے بھائی کا خوف ہے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کیوں آج نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہیں, کیوں نفرتوں کی آگ میں جھلس رہے ہیں؟ حاضرین گرامی, رشتہ داروں کو جوڑنے والے بنے, ایمان رشتہ بھی جوڑیں, خونی رشتہ بھی جوڑیں. اور یہاں پر صرف مردوں سے خطاب نہیں کیا جا رہا ہے, عورتوں سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے. یاد رکھیں لیڈیز, خواتین, پردہ نشین خواتین اسلام, میری ماؤں اور بہنوں, رشتہ داروں کو جوڑنے میں جتنا کردار تم ادا کر سکتی ہو, رشتہ داری کو نبھانے میں جتنا رول تم ادا کر سکتی ہو, کوئی اور ادا نہیں کر سکتا. تم آگے بڑھو رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے, تم آگے بڑھو رشتہ داری کو نبھانے کے لیے, تم آگے بڑھو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے. حاضرین گرامی, ایک جسم بن کر رہیں, ایک باڈی بن کر رہیں, اپنے بھائیوں کی حفاظت کریں, ان کی مددگار بنیں, ان کی مصیبتوں میں ان کے ساتھ کھڑیں, ان کی پریشانیوں کا ساتھ دینے والے بنیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین, اے پروردگار عالم, اس دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں, مجبور ہیں, مظلوم ہیں, مقہور ہیں, ستائے جا رہے ہیں, پروردگار عالم تو ان کا حامی اور ناصر ہو جا, پروردگار عالم تو ان کا مددگار ہو جا. اے اللہ, ان کافروں کو یا تو ہدایت دے, ان ظالموں کو یا تو ہدایت دے یا اللہ, یا پھر ان کافروں کو نیست و نابود کر دے, تباہ و برباد کر دے. پیارے نبی کی اس بد دعا پر, پیارے نبی کی اس دعا پر آمین کہیے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم
ونعوذ بك من شرورهم اللهم لعن الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وأنزل بهم بعثك الذي لا ترد عن القوم الظالمين وانزل بهم بعثك الذي لا ترد عن القوم الظالمین. پروردگار عالم مسلمان مجبور ہیں، مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا، ظلم کے اس سلسلے کو خاتمہ فرما، اے اللہ ان کافروں کو ہدایت دے یا پھر ان کافروں کو نیست و نابود کر دے. اب پروردگار عالم جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں پروردگار عالم ان کی قرض کی ادائیگی کی راہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو غم زدہ انہیں خوشی عطا فرما، جو تنگ حال ہیں اے اللہ انہیں آسانی اور فراوانی عطا فرما. اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ ہم نے ماہ رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں، ٹوٹی پوٹی چھوٹی موٹی جو عبادتیں کی ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، اے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے، تو تو تواب ہے، غفار ہے، اے اللہ ہمیں بخشوا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے تھوڑی پھوٹی جتنی عبادت کی ہے تمام کی نیکیوں قبول فرما. اے اللہ ہمارے نمازوں قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزوں قبول فرما، اے اللہ ہمارے صدقات و خیرات قبول فرما. اے اللہ جو عبادتیں ہم نے کی ہیں تمام نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز. اے اللہ ہم تمام کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما. اللہم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. محترم بھائیوں اور پردانشین خواتین اسلام، دیکھیے ایک اہم اناؤنسمنٹ مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے، ایک اعلان مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے. ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز کا جو اہتمام کیے یہاں پر، عید کی نماز کا جو انتظام کیے ہیں وہ مس مرکز ہے، مس مرکز الارشاد الکتاب والسنہ پرمبور وینس کا ایک جانا مانا اور مشہور ایک مرکز ہے جہاں پر بہت ساری اسلامی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. اور یہ اسلامک ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھانے کے لیے مس کو ایک مسجد کی ضرورت ہے، اور مسجد کی زمین کو خریدنے کے لیے چند نوجوانوں نے آگے بڑھا. اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اور ان لوگوں نے آگے بڑھ کر ہمت کر کے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے 2,40,00,000 کی زمین خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. 2,40,00,000 روپے کی زمین خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، اور تقریباً الحمدللہ 2 کروڑ پیسے جمع ہو چکے. صرف 40 لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے، صرف 40 لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے. ایک اسکوائر فیٹ 8,250 روپے ہے، ایک اسکوائر فیٹ 8,250 روپے ہے، اور ہمیں تقریباً 450 اسکوائر فیٹ کی ضرورت ہے. آپ میں سے اگر 450 لوگ آگے بڑھ کر ایک اسکوائر فیٹ پہ اگر خریدتے ہیں، ایک اسکوائر فیٹ پہ اگر خریدتے ہیں تو انشاءاللہ اسی عید کی خوشیوں میں وہ جو مسجد کی زمین خریدی گئی ہے، جو پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. جہاں میں درخواست کر رہا ہوں مردوں سے، وہیں پر میں درخواست کر رہا ہوں عورتوں سے بھی درخواست کر رہا ہوں. آپ جو جینٹس ہیں، آپ جو مرد ہیں، آپ کے پاس پیسے ہوں گے، آپ اس پیسے کو لٹائیے. اور خواتین آپ کے اس پیسے نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین نے زیورات سے آپ کو نوازا ہے. ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا، زیورات چھوڑ کر جانا ہے. اگر اللہ رب العالمین کرام ان زیورات کو لٹائیں گی، دیں گی، تو کل روز قیامت یہ زیورات آپ کے صدقہ جاریہ بن کر آئیں گی. اور یاد رکھیں اگر آپ اس زمین کی خریداری میں اپنا حصہ لیں گے، اپنا نام لکھائیں گے، تو یاد رکھیے یومئذ تحدث اخبارها، کل روز قیامت جب اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو کھڑے گا، یہ زمین آئے گی، یہ زمین گواہی دے گی، پروردگارا تیری فلاں زمین میں میری فلاں جگہ پر میرے ماتھے پر تیرے سجدے کے لیے، میرے پیشانی پر تیرے سجدے کے لیے اے اللہ تیرے ان فلاں بندوں نے زمین خریدی تھی، اے اللہ آج انہیں معاف کر دے. کل روز قیامت زمین آ کر گواہی دے گی. آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، 1,000 2,000 10,000 جو بھی دیں گے بھول جائیں گے، لیکن یاد رکھیے اللہ بھولے گا نہیں. اللہ یاد رکھے گا کل روز قیامت جہاں ایک نیکی کے لیے انسان ترس جائے گا، اللہ رب العالمین نیکیوں کو لائے گا. آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. جب تک اس زمین میں اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے گا تب تک آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی، تب تک آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی. بہترین موقع ہے آپ کے پاس، بہترین موقع ہے آپ کے پاس.
اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے، اور خصوصی طور پر آپ یہاں کے مقامی باشندے ہیں، آپ یہاں کے مقامی لوگ ہیں، تو آپ کی زیادہ ذمہ داری بندی کے آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیں، جتنا ہو سکتا اتنا دینے کی کوشش کریں۔ اگر 450 لوگ آگے بڑھ کر ایک اسکوائر فٹ خرید نہیں سکتے، کم سے کم ایک آدمی بڑھ کر یہاں پر اگر تقریباً 1,500 بھی اگر لوگ ہیں، یا پھر 5,000 لوگ بھی اگر ہیں، 1,500 بھی اگر دیں گے تو انشاءاللہ بہت مدد ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نیکی ہم نے کی ہیں ان نیکیوں قبول فرمائے، اللہم آمین۔